اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اور معاملات پہ جو ہم نے کتاب شروع کی تھی اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کل ہم ملاقات اور مجلس کے جو ہے ٹاپک پہ پہنچے تھے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اپنے موضوع کو۔ تو ملاقات جو ہے اس کے موقع پر سلام میں پہل کرتے تھے، یعنی ملاقات جب ہوتی تھی کسی کے ساتھ، ملاقات فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہل کرتے تھے، یعنی سب سے پہلے کسی سے ملتے تو ان کے ساتھ پہل کرتے تھے سلام کرنے میں، مصافحہ کرنے میں۔ پہلے مصافحہ کرتے، جب تک دوسرا شخص ہاتھ نہ چھوڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاتھ نہ چھوڑتے۔ تو دیکھیں کتنی ہی جو ایک خوبصورت ہی بات ہے کہ دیکھیں اخلاق کتنا اچھا تھا ان کا، کتنا پر اثر تھا ان کا جو عمل جو تھا وہ کتنا ہی جو ہے جامع عمل تھا کہ ایک تو سلام میں پہل کرنا، دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب مصافحہ کرتے تھے، جب ہاتھ ملاتے تھے تو وہ اس میں بھی جو ہے وہ انتظار کرتے تھے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کو چھوڑے گا تو وہ اس کو پھر چھوڑیں گے، ادروائز وہ پہل اس میں نہ کرتے تھے۔ تو دیکھیں کتنی ہی یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی بڑی جامع بات ہے۔ سلام کا جو جواب تھا وہ زبان سے دیتے تھے، یعنی کوئی آپ کو سلام کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آگے سے جواب میں زبان سے ہی سلام کا جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کے وقت بات دھیان سے سنتے تھے، پورے جسم کے ساتھ دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ بھی بہت ہی جو ہے وہ پتے کی بات ہے، بہت ہی غور کرنے کی بات ہے کہ جب کسی سے ملتے تو اس کو پورے طریقے سے اپنا وقت دیتے، یعنی کہ اگر کسی سے مل رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہاف ہارٹیڈلی اچھا جی بات ان سے کر رہے ہیں، باڈی لینگویج کہیں اور جا رہی ہے، دیکھ ادھر رہے ہیں اور بات ادھر ہو رہی ہے اور آدھے کام ادھر ہو رہے ہیں، تو یعنی فل اپنا جو تھا وہ ٹائم ان کو دیتے تھے جس کے ساتھ وہ ملاقات کرتے تھے، جیسے کہ سلام کیا اور یعنی ان کا جو ظاہری عمل تھا وہ بھی جو پورا انداز ان کا تھا وہ اس ان دوسرے انسان کی طرف متوجہ جو تھے، متوجہ ہوتے تھے پورے طور پہ، ٹھیک ہے، یعنی زبان کے لحاظ سے بھی، یعنی کہ جو بات کرتے تھے، اور ویسے بھی جو اپنا جو جسم تھا وہ بھی ان کی طرف موڑ کے پورے طریقے سے اس انسان کو یہ یقین دلاتے تھے کہ وہ پورے کے پورا جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہیں اور اس کو وہ وقت دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک جو ہے بہت ہی سوچنے والی اور بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے، جو ایک عام انسان جو ہے عام زندگی میں یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور اس پہ ہمیں یہ جو ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے اور زور دینا چاہیے، یہ بھی ایک آپ کے آداب میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جیسے کہ تھوڑا سا میں آپ کو سلام کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گی، کچھ باتیں بتانا چاہوں گی جامع ترمذی سے، تھوڑی سی میں نے اس میں لی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ کچھ میں آپ لوگوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لوں۔
جو میں نے اس میں مطالعہ کیا ہے. عن ابی حریرہ قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك ارجع نصلي فإنك لم تصلي فذكر الحديث بطوله. روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ داخل ہوا ایک مرد مسجد میں، یعنی ایک مرد مسجد میں داخل ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. مسجد کے ایک کنارے میں جو تھے وہ تشریف فرما تھے. انہوں نے پھر نماز پڑھی. اس نے یعنی جلدی جلدی بغیر تعدیل ارکان کے پھر آیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور سلام کیا آپ پر. ٹھیک ہے، آپ سلام کیا پھر اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یعنی کہ سلام کا علیکہ یعنی تجھ پر بھی سلام ہو، وعلیکہ فرمایا اور پھر کہتے ہیں نا جا پھر، اور انہوں نے فرمایا جا پھر نماز پڑھ لے، اس لیے کہ تو نے نماز کامل ادا نہیں کی، یعنی کہ اسے کہا جاؤ پھر نماز پڑھ لو کیونکہ تم نے نماز جو ہے وہ کامل ادا نہیں کی. اور ذکر کی جو ہے وہ راوی نے حدیث طویل، اس میں جو ہے بڑا اچھی یہ حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے اس میں روایت کی یحییٰ بن سعید قطان نے. یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے سعید مقبری سے، اس میں یوں کہا کہ روایت ہے کہ سعید مقبری کے والد سے وہ روایت کرتے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حدیث یحییٰ بن سعید کی ساتھ سے ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ایک اور ہے جو میں آپ کو ایک اور جو ہے ایک چیز آپ جو اگلی جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. باب سلام جو ہے اس میں سلام کی جو ہے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک اور چیز میں اس میں آپ کو بتانا چاہوں گی. عن ابی سلمة ان عائشة حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. روایت ہے ابی سلمہ سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ان سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ سے کہ جبریل علیہ السلام تم کو سلام کہتے ہیں. سو جواب دیا حضرت عائشہ رضی اللہ نے ان لفظوں سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ان پر بھی سلامتی ہے اور رحمت ہے اللہ کی اور برکتیں ہیں اس کی. دیکھیں یہ ساری حدیثوں سے ہمیں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے سلام کی، اور پھر آگے سے اس کے جواب میں یہ سنت رسول ہے اور ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ جب بھی جو ہے جو آپ کسی سے ملیں یا مسلمان سے، تو آپ نے اس کو سلام کرنا ہی کرنا ہے، جس موقع پہ بھی ہو آپ پہ یہ واجب ہے سلام کرنا، اور اس کا بہت اجر بھی ہے، یہ سنت رسول ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک اور میں دوبارہ اس کو ایک اور کنٹینیو اس چیز کو کروں گی.
باب في فضل الذي يبدأ بالسلام عن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام فقال أولاهما بالله. روایت ہے کہ ابی امامہ سے کہ پوچھا کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، دو مرد جب آپس میں ملیں تو کون اس میں سے پہلے سلام کرتا ہے؟ تو فرمایا جو نزدیک تر ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے حدیث سن ہے کہ کہا ہے کہ اس میں ابو فروہ رحاوی مقارب الحدیث ہیں، اور لیکن ان کے بیٹے ان کے محمد بن یزدان سے مناکیر روایت کرتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہیں یہ میں نے آپ لوگوں سے یہ سلام کے حوالے سے شیئر کی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اس میں اوتھینٹک باتیں ہیں کہ ہمیں اس سے پتہ چل گیا ہے نا کہ کتنی پیاری باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. اس کے چھوٹا سا ایک عمل ہے، لیکن اس چھوٹے سے عمل کا جو کردار ہے ہماری زندگیوں میں وہ کتنا شاندار ہے. اس چیز پہ غور کرنے کی بات ہے. اس چھوٹے سے عمل میں ایک تو اجر، اوپر سے اس میں جو ہے کتنے بینیفٹس ہیں، ایک کتنی زیادہ فوائد ہیں اس میں، اور اس میں کتنا زیادہ جو ہے چونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ یہ کرتے ہوتے تھے، اور ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے سلامتی ایک دوسرے پر دینا. یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے. تو اس بارے میں ہم بات کرتے ہوئے مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہوئے. قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اس کا جو ہے میں نے حافظے میں پڑھ دیا، میں دوبارہ اس کو جو ہے کنٹینیو دوبارہ سے کروں گی. اس کا ہے سٹارٹنگ جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. باب فی تسلیم اذا دخل بیہ عن سعید بن مسیب قال قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك نسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ٹھیک ہے، اس میں ہے کہ جب گھر میں آنے کے وقت سلام کرنے کا کیا بیان ہے، اس میں جو ہے یہ بیان فرمایا گیا ہے. روایت ہے کہ سعید بن مسیب سے کہا انہوں نے کہ بیان کیا کہ مجھ سے انس نے جو ہے فرمایا مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے بیٹے میرے جب داخل ہو تم گھر اپنے گھر والوں پر تو سلام کرو ان پر کہ برکت ہوگی تمہارے اوپر اور تمہارے گھر والوں کے اوپر. کتنا خوبصورت، دیکھیں نا ادھر بھی کنفرم ہو گیا ہے. بہت ہر عمل میں ہر جو ہے انسان کے کیا کہتے ہیں نا، آپ جو جس موقع پر، ہر موقع پر کس موقع پر سلام کرنا ہے. ابھی تو بہت زیادہ حدیث ہے اس بارے میں کہ کس وقت کس موقع پر آپ ہوں گے تو آپ نے کس نے پہل کرنی ہے اور کس نے جواب دینا ہے، اور آپ لوگوں میں ہوں گے تو کیا اس پہ عمل ہوگا، سلام کس جگہ پہ ہوگا. عورتیں ہوں گی تو اس کے ساتھ جو ہے اکٹھی تو اس میں پہل کس نے کرنی ہے اور کیا ہے، کیا عمل ہے. خیر پہل تو فوراً جو پہل کرے گا اس کو ثواب ہے، تو فوراً سلام کا کہتے ہیں نا جو پہل کر لے تو وہ کہتے ہیں اس کا اجر ہی اجر ہے. تو اس میں یہ ہر مومنٹ بتایا کہ مسجد میں ہیں یا آپ کسی بھی کسی جگہ پہ ہیں تو کس کو کس وقت پہ جو ہے اس کو آپ نے سنت کے طریقے پر چلنا ہے اور کیسے سلام کرنا ہے. تو اس بارے میں میں نے تھوڑی سی کچھ مختصر طور پر احادیث کوٹ کی ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک انٹرو ہوتا ہے تھوڑا سا، یعنی کہ اس کے بارے میں ایک مختصر جو ہے اس کی تفصیل تو کہہ سکتے ہیں، مختصر تفصیل کہہ سکتے ہیں اس کی، مختصراً جو ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ ہمارا بڑا ہی جو ہے اچھا ٹاپک جا رہا ہے، بڑا انٹرسٹنگ جا رہا ہے. اگلا ہم ایک اور میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں.
باب ما جاء فی تسلیم الراکب علی الماشی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا باب جو ہے وہ جب سوار ہوتے ہیں سواری پر تو سلام کس طریقے سے کس کو کرنا ہے پیادے پر، ایسے ایک اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا پہلے میں عربی آپ کو تھوڑی سی بتاتی ہوں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر وزاد ابن المثنى فی حدیثہ یسلم صغیر علی الکبیر. ٹھیک ہے، روایت ہے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرے سوار پیادہ پر اور پیادہ بیٹھے ہوئے پر، اور تھوڑی جماعت کے لوگ بڑی جماعت پر، اور زیادہ کہا ابن مثنیٰ نے کہ اپنی روایت میں کہ سلام کرے چھوٹا بڑے پر. اتنی واضح طور پہ یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے سلام کو کرنا ہے. اس باب میں عبد الرحمن بن شیل سے بھی روایت ہے کہ فضالہ بن جبید اور جابر سے بھی، اور یہ حدیث مروی ہوئی ہے ابو ہریرہ سے کئی سندوں سے، اور ایوب سختیانی اور یونس بن عبید اور علی بن یزید نے کہا ہے کہ حسن کو ابو ہریرہ رضی اللہ سے سمع نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ نیکسٹ بھی ایک روایت ہے اس کے بارے میں، لیکن چلے ہم نے یہ چونکہ ڈسکس کر لی ہے تو اس پہ واضح ہو گیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ کس نے سلام کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا ہے، اور چھوٹے کو پہلے کرنا ہے اور بڑے کو بعد میں کرنا ہے، اور سوار کو کرنے اور جو سواری کے نیچے کھڑا ہے پیادہ اور وہ جو بھی ہے سارا، اس کے بارے میں یہ کافی واضح طور پہ بیان ہو گیا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم نیکسٹ ٹاپک بھی ہمارا تقریباً وہی ہے، یعنی مجلس آ جاتا ہے، مجلس کے بارے میں، تو وہ بھی ہم اسی کے ساتھ ہی شامل لحال کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں اس کو ساتھ ہی، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی اچھا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ مجھے بھی سیکھنے کو مل رہا ہے، اور آپ لوگ بھی، امید میں کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا بہت اس سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ حاصل ہو ہی رہا ہوگا. تو مجھے تو بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ مجلس کے بارے میں بتا رہی تھی میں، تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرتے ہیں مجلس کے آداب. ٹھیک ہے، فرمایا معلم انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں، یعنی مجلس میں جو باتیں سنیں اس کا دوسری جگہ نقل کرنا امانت داری کے خلاف ہے اور گناہ ہے. یہ ابو داؤد میں آتا ہے، اس سے ہے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھ جائیں. جب آپ کہیں مجلس میں جا رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، مطلب مجلس میں مطلب یہ ہوتا ہے نا، گیدرنگ کہتے ہیں مجلس کے، کسی گیدرنگ میں آپ گئے ہیں تو اس میں آپ کہیں بیٹھے ہیں تو مینرز اس کے ہیں، آداب ہوتے ہیں نا کچھ مجلس کے. تو آپ جب کسی مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کسی کو اٹھانا نہ شروع کر دیں کہ اٹھیں اور جی میں نے آپ کی جگہ بیٹھنا ہے، تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے. اور بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ آنے والوں کو جگہ دے دیجیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مجلس میں لوگ آ رہے ہیں وہ جو ہے ان کو جگہ فراہم کریں، پورے جو ہے نا وہ پوری جگہ گھیر کے نہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ کہ جگہ دینے کے لیے مجلس کو شادہ کر دیں، یعنی یہ بخاری سے ہے اس کی کہ کسی
دوبارہ میں اس کو بتا دیتی ہوں، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ آنے والوں کو جگہ دینے کے لیے مجلس کو کشادہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ جب مجلس میں 3 آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں آہستہ سے باتیں نہ کریں۔ کتنی بری بات ہے نا یہ، کیونکہ اس سے تیسرے کو رنج ہوگا۔ بخاری سے روایت ہے، کسی ایسی زبان میں باتیں نہ کریں کہ جس سے تیسرا آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اجنبی محسوس کرے، یعنی کسی اور زبان میں نہ کریں، تیسرا آدمی نہیں جانتا ہو، کیونکہ وہ بھی اس حکم میں ہے کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ 2 شخصوں کے درمیان بغیر اس کی اجازت کے بیٹھ جائے۔ یہ بھی ترمذی سے ہے۔ دیکھیں کتنی اچھی باتیں اس میں پتہ چلی، اس کو تھوڑے سے واضح الفاظ میں بیان کر دیتی ہوں کہ دیکھیں جب مجلس میں آپ جاتے ہیں اور 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو 2 لوگ ہوتا ہے نا کہ عموماً 2 لوگوں کے آپس میں ایک زبان ہو جاتی ہے، یا ان کی ایک تھوڑی سی مائنڈ سیٹ مل جاتا ہے، اور ان کی جو ایریا، اگر سپوز نارملی ہمارے پاکستان تو بڑا یہ چیز عام ہے کہ ایک لینگویج والا مل جائے یا ایک ہی جگہ والا زبان بھی ان کی ایک ملتی جلتی ہو، تو وہ فوراً اسی زبان میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑا جی اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی بس ہماری تو ایک ہی ہے، اور وہ بالکل اس چیز کا کیئر نہیں کرتے جی تیسرا بندہ ہے وہ آپ کی لینگویج جانتا ہے نہیں جانتا، یا یہ بھی ایک، اور وہ ایک اچھا فیل نہیں کرتا نا، ایک اجنبیت سی محسوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک آداب کے خلاف ہے کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن جو ہے وہ والی فیلنگ آتی ہے۔ تو یہ ایک غلط بات ہے کہ جو ہے آپ جو ہے بات کریں اور آپ اپنی زبان میں شروع ہو جائیں، اور دوسروں کو جو ہے وہ اگلا آپ کا منہ دیکھ رہا ہو کہ یار کیا ہے، اگلوں کو بھی پتہ ہے جی آپ کو بہت عبور حاصل ہے اس زبان پہ، بہت اچھا آپ وہ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے ضرور کیجئے، لیکن ایک جگہ کی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک کہتے ہیں نا کہ اس کی ایک ادب ہے، ایک آپ کی ایتھکس ہیں، ویلیوز ہیں، کچھ آپ کی جو آداب ہوتے ہیں محفل کے اور مجلس کے، تو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ دل آزاری نہ ہو نا، کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ نارملی دیکھیں میں اس چیز کو اور بیان کروں گی کہ فرینڈز ہوتے ہیں، آپس میں دوست ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، یا ویسے آپس میں جو ہے رشتے نہ بھی ہوں، اگر کوئی آپس میں دوست احباب ہیں ان کے ساتھ مل کے جا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو 2 لوگ 3 فیملیز جو ہوگی، 1-2 جو فیملیز ہوں گی وہ ایک ہی صوبے سے تعلق رکھ رہی ہیں، اور 1-2 فیملیز جو ہوں گی وہ کسی اور صوبے سے تعلق رکھ رہی ہیں، ظاہر بات ہے ان کی زبانیں مختلف ہوں گی، تو اب وہ والے جو لوگ ہوں گے وہ آپس میں اسی زبان میں جی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ جو بیچاری ایک فیملی رہ گئی ہے جس کو ان کی زبان نہیں آتی، تو وہ بیچارے ان کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی غلط بات ہے کہ جی آپ نے ان کو انوائٹ بھی کیا ہے، آپ اکٹھے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، ایز اے فیملی آپ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے خیال رکھیے کہ اگلا ہے اس کا بھی آپ نے ایک، اس کو ایتھکس کہتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو جی آپ کی بڑی وہ ہے لینگویج ہے، آپ کو آتی ہے، بہت عبور حاصل ہے اس پہ، تو دیز آر دا ایکچولی فیکٹرز، یہ جو ہیں ایک نارمل ہماری جو معاشرہ ہے، ہمارے جو انوائرمنٹ ہے، اس میں نارمل لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ واٹ دے آر ڈوئنگ۔ تو یہ والی چیز، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان کو جو ہے اس پہ دیکھیں احادیث کوٹ کی گئی ہیں، میں نے اس پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ آداب کے خلاف ہے اور اس پہ ممنوع ہے، اس کو نہیں جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے آپ کی اپنی لوکل لینگویج میں، یا آپ کا اس میں ہے بہت کوئی سیکرٹ بات ہے، تو ایک سائٹ پہ ایکسکیوز می کر دیں، ان سے ایک وہ کہتے ہیں نا ان سے وہ کر دیں، معذرت کر لیں کہ جی ضروری ایک ہے، یا ادھر آپ ایک جا کے ایک کر کے تو بس واپس آ کے اپنا عام زبان میں جو سب کو آتا ہو، جو جس چیز میں، تاکہ اپنائیت کریٹ کریں، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیت فیل کروائیں، اور اسی طرح ایک بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، ایک اچھا ماحول جو ہے انسان کو ملتا ہے، اور اس جگہ کا جو ہے وہ ایک ویلیو بن جاتی ہے، اور ماحول اچھا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے ماحول اچھا ہوگا تو وہ جگہ کی اہمیت بھی بڑھے گی۔ اور سب سے اہم بات جو میں یہاں کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ مجلس کے آداب کے بارے میں، کہ یہ تو ایک سنت رسول ہے نا، اس میں تو دیکھیں
دیکھیں احادیث بھی کوٹ کی ہوئی ہیں. یہ تو بہت ہی ایک بیسک بات ہے جو عام طور پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھے فیملیز، پڑھی لکھی فیملیز وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی. تو چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، مجھے بھی یہ پتہ چلا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی سن رہے ہوں گے تو کچھ چیز نہیں پتہ ہوگی. انشاءاللہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے. اگلی دفعہ اگر ہم کسی مجلس کو جو ہے اٹینڈ کریں گے، ہم وہاں پہ شامل ہوں گے تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں گے. کسی مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. یہی جو ہے کہ جہاں پہ بھی جگہ ملتی نا بس چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے. ٹھیک ہے، کیوس نہیں مچاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جس بات پر لوگ تعجب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعجب کرتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس بات پہ وہ حیران ہوتے، تعجب کرتے لوگ، تو وہ بھی تعجب فرماتے. ٹھیک ہے، یعنی جو صحیح بات ہوتی. تو مجلس میں جب کوئی ہنستا تو آپ بھی تبسم فرماتے. یعنی آپ تبسم فرماتے مینس کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مسکراتے. کہ اگر یعنی کہ فل جو ہے وہ پارٹیسپیشن شو کرتے تھے. یعنی جس جگہ پہ وہ جاتے تھے، کسی مجلس میں شامل ہوتے تھے تو وہاں پہ اپنا جو ہے کردار ادا کرتے تھے. چپ کر کے نہیں بیٹھ جاتے تھے کہ اچھا جی آئے ہیں تو بس اب وہ پتہ ہی نہیں ہے، گم سم اپنی سوچوں میں گم، وہ سارے پلاننگز اپنی جو سوچوں والی ہے وہ وہیں ہو رہی ہیں اور کچھ پتہ نہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے. تو جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو بس آپ نے اس کو پورے اپنے جو ہے اپنا دینا ہے، بات چیت کرنی ہے، شامل ہونا ہے ان کی باتوں میں، ان کی چیزوں میں، جو اگر آپ اس چیز میں ایز اے گیدرنگ اس کو لینا ہے. اگر آپ اکیلے ہیں تو بس آپ بے شک سوچیے جو مرضی آپ نے بیٹھنا ہے اپنے ساتھ کیجیے، کرنا ہے. لیکن مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ آپ کو اس کو پورا اس کے کچھ جو کہتے ہیں نا رولز اینڈ ریگولیشنز کہتے ہیں، تو اس کو فالو کرنی ہوتی ہے. تو دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے، کتنے خوبصورت طریقے سے وہ کرتے تھے. تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. مجلس میں جو ہے کوئی بات باہر کا آدمی اگر سخت کلامی کر جاتا، یعنی یا بے باکی سے کام لیتا تو تحمل سے کام لیتے اور سخت جواب نہ دیتے. یعنی کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی مجلس یا محفل میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ہر قسم کا انسان ہوتا ہے نا. کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ نرم مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ سخت مزاج کے ہوتے ہیں. تو ہر قسم کا انسان وہاں پایا جاتا ہے، ایک مزاج کا تو کوئی نہیں ہوتا. تو اگر کوئی باہر کا کوئی انسان، کوئی آدمی کوئی جو کہتے ہیں نا کہ سخت کلامی کرتا، سخت کلامی یعنی کوئی وہ کہتے ہیں نا جو لینگویج ہرڈ جو ہے وہ لینگویج جو ہے اس کو یوز کر جاتا، تھوڑا ہرش ہو جاتا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ کیا کرتے، بالکل پیشنس سے کام، تحمل سے جو ہے نا وہ کام لیتے تھے. یعنی پیشنس سے کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں ہم لوگ میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، میرے میں تو اسپیشلی میں تو بہت اس چیز کو اپنا وہ کر رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کریں گے انشاءاللہ اس کو. تحمل جو ہے وہ بہت ہی پیشنس، اس لیے صبر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ ایمفسس کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو بہت زیادہ اپنایا. یعنی کہ وہ تحمل کر فرما جاتے تاکہ بات نہ بڑھے نا. اگر ایک طرف تھوڑا سا گرما گرمی ہے تو وہ ذرا لوور پیس پہ ہو جاتے تھے، ذرا کم جو ہے اپنے آپ کو تحمل سے کام لیتے اور آگے سے جواب بھی نہ دیتے. یعنی کہ سخت کلامی نہ کرتے تھے آگے سے، اگر درگزر کر جاتے تھے کہ اگر ایک انسان غصے میں ہے اور ایک اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بالکل نرم ہو جاتے تھے تاکہ یہ ہے کہ بات نہ بڑھے اور بدمزگی پیدا نہ ہو. تو اس چیز سے یہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی جگہ ہو تو آپ جب جائیں تو اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنس ہو جائے، کوئی اگلا آپ سے کوئی ہو رہا ہے تو ایک اگر انسان تھوڑا سا ہائپر ہو گیا ہے ایسا تو دوسرا والا جو ہے وہ تحمل کر جائے، پیشنس کر جائے تاکہ بات بڑھے نہ اور ایک صحیح جو ہے ماحول خراب نہ ہو ایک جگہ کا. احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی کی تعریف پسند نہ کرتے، نیز تعریف میں مبالغہ رائی بھی ناپسند تھی.
ٹھیک ہے. یعنی پہلے تو بتایا نا کہ سخت جواب نہ دیتے، ورنہ تو نارملی یہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم جاتے ہیں کسی اس میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو، جو سب مجلس میں یا کسی محفل میں جاتے ہیں، تو اگر کوئی آپ کو کچھ اس طرح کہہ دے تو آپ کہتے ہیں اس نے ایک سنائی ہے، میں تو اس کو جب تک 10 نہ سناؤں نا مجھے تو ٹھنڈک نہیں پڑے گی بھائی. بس میں نے تو اس کو چلو 10 نہیں ہے تو ایک سنائی ہے تو میں نے ایک تو دوبارہ کرنی ہے نا، پورے کا پورا بدلہ تو دینا ہی دینا اس کو. یہ ایسپیکٹ ہوتا ہے ہم لوگوں کا، سب کا نارملی ہے. ہم لوگ بہت بے صبرے لوگ ہیں نا، انکلوڈنگ می، اپنی بھی میں بات کر رہی ہوں. تو لیکن یہ کہ چلیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر اس چیز کو ہم آہستہ آہستہ اپنے اندر شامل حال کریں کہ اس کو ہم اپنے آپ کو میں پیشنس جو ہے وہ لے کر آئیں، اور یہ ہے کہ چلو اگر کسی نے سخت کلامی کر لیا تو اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں اور بس چپ کر جائیں. تو یہ کہ بہتر ہوگا، یعنی بدمزگی پہ پیدا نہیں ہوگی. اور یہ کہ اگلا جو پوائنٹ تھا وہ احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی کی تعریف پسند نہ کرتے، یعنی کہ ان کی صرف اس کی تعریف کرتے جو احسان کا جو ہے وہ بدلہ احسان سے دیتا. باقی نیز تعریف میں مبالغہ رہی پسند نہیں، ایکسٹرا بٹرنگ جو ہوتی ہے نا ان کو پسند، خوشامد کہتے ہیں نا جس کو، جو بے جا خوشامد ہوتی ہے وہ ان کو پسند نہیں تھی، تو وہ نہ فرماتے تھے. بل میانہ روی، بس میانہ روی سے کام لیتے تھے، نہ زیادہ ادھر نہ زیادہ ادھر. چھینک آنے پر آواز آہستہ کرتے اور کیا کہتے؟ الحمدللہ کہتے. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ کہتے، اور جو دوسرا انسان سن رہا ہے سنت سے ہی ثابت ہے یرحمک اللہ کہتے ہیں، تو دوسرا انسان تو یہ وہ کرتے تھے. چھینکتے وقت چہرے پر اپنا ہاتھ یا کپڑا ڈھانپ لیتے تھے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے جرمز بھی ہوتے ہیں سارا. تو ایک بڑی جو ہے ایک مینرز والی بات ہے، ایک بڑا جو ہے عام سا عمل ہے، اور کتنی چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن دیکھیں اس میں کتنی گہرائی ہے کہ آپ چھینک رہے ہیں. تو دیکھیں اگر میڈیکلی آپ اس کو دیکھیں تھوڑا سا کہ آپ یا ہم یا میں جب چھینکتے ہیں تو کتنے جرمز جو ہے آپ کے پورے، کتنے سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا مجلس میں، محفل میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اب طرح طرح کے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی چھینکتا ہے تو اس کے منہ کے وہ سارے اندر سے جو جراثیم ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، اور ہر ایک کو ظاہری باتیں لگیں گے تو اس میں سے کوئی بیمار پڑ سکتا ہے، کسی کو گلا ہو سکتا ہے، کسی کو زکام ہو سکتا ہے. کتنی زیادہ دیکھیں یہ اس میں بھی حکمت ہے کہ وہ منہ پہ یا بازو اپنا جو ہے وہ اپنے اس میں. اور آج کل تو وہ اس کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے لوگ تو ماسکس میں جو ہوتے ہیں، تو اسی لیے نارملی آپ ماسکس میں انڈورز جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جائیں اور اس طرح کریں، تو یہ تو اور سیفٹی ہے. تو دیکھیں یہ بھی فائدہ ہے. تو کتنی حکمت ہے، انہوں نے تو اس میں مطلب حکمت دے دی ہے کہ اگر جو ہے یہ طہارت ہے نا، یہ مینرز ہیں، ایک ایٹیکیٹس ہیں کہ تاکہ خود بھی آپ بیمار نہ پڑیں اور اگلے کو بھی آپ جو ہے وہ آسانی دیں، خود بھی مشکل میں نہ پڑیں. تو چھینک مارتے ہوئے آپ یہ کرتے ہوتے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے صرف اپنا تو نہیں نا، سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی اور چھینکتا تو میں نے جیسے بتایا یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیتے. ٹھیک ہے، جمائی کے وقت بھی ہاتھ منہ کے آگے کرتے یا جمائی کو روک لیتے. جمائی مینز یوننگ، جو آپ یون کر رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کا منہ پورا منہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا کھل رہا ہوتا ہے اس وقت، وین یو فیل، مطلب جب آپ تھوڑا سا سلیپی فیل کر رہے ہوتے ہیں، ڈیزینس ہوتا ہے نا کہ بور ہو رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز، آپ اس میں بیٹھے ہوئے آپ کو نہیں، تو اس میں یا محفل کے دوران میں جو اگر آپ کو اس طرح جمائی آ جائے یا آپ کو یون آ رہی ہو تو وہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے اور جو ہے وہ یا پھر اس کو روک لیتے تھے. یہ بھی مینرز کے خلاف ہے نا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو. اس کے بعد یہ کہ کہتے ہیں نا کہ وہ شیطان آپ کا پورا اندر چلا جاتا ہے منہ کے، جب اف یو آر ناٹ پٹنگ یور ہینڈ ان یور ماؤتھ، یعنی آپ اپنے ہاتھ نہ منہ پہ وہ رکھیں گے تو یہ بات ہے. اس کے بعد مجلس کے اختتام پر اللہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب بھی مجلس کا وہ ایک وہ دعا بھی ہے نا مجلس سے اٹھنے کی، وہ جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے، وہ جو ہے وہ فرماتے تھے اس کو پڑھنا.
تو دیکھیں کتنی ہی جو ہے بہت ہی خوبصورت باتیں کچھ بیان کی ہیں. دیکھیں نا، حق و باطل، سچ اور جھوٹ کو گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو برے ناموں سے بھی نہیں پکارنا چاہیے. ایز سچ کسی مجلس میں کوئی بات ہو جائے یا اس طرح ہو جائے تو آپ اپنا غصے کو قابو میں رکھیں. آداب مجلس کے سلسلے میں یہ چند اسلامی نکات ہیں. اگر ہم ان کو اپنا رہنما بنا لیں اور اپنی تمام مجالس اور محفل میں اس کا خیال رکھیں تو یقیناً ہماری مجلسیں اور محفلیں زیادہ پر لطف اور مؤثر ہو جائیں گی اور پر مقصد ہو جائیں گی. اور جب ہم ان بنیادی آداب مجلس کو نظر انداز کریں گے تو ہماری مجلسیں بے لطف، بے اثر اور بے نتیجہ ہو جائیں گی. دراصل قوموں کو بنانے اور بگاڑنے میں مجلسی زندگی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. مجلس کسی قوم کی تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہے. انہی کے ذریعے وہ اخلاقی اقدار و نما پاتی ہے اور جو فرد اور جماعت کا کردار متعین کرتی ہے. مجلسیں زیادہ علم والوں اور کم علم والوں، زیادہ عمر والوں اور کم عمر والوں کے تجربہ کاروں اور نا تجربہ کاروں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے. گویا کہ پرانی اور نئی نسلیں جو بھی ہیں اس میں مجلسیں کوئی خلا پیدا نہیں ہونے دیتی. اسی لیے مجلسی زندگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. دیکھیں نا، نماز بھی ایک گروپ کی فارم میں پڑھنے کو کہا گیا ہے، باجماعت پڑھنے کو مردوں کو جو ہے اس کو کہا گیا ہے مسجد میں. اسلام نے مجلسی زندگی کے لیے بھی واضح اشارات و ہدایات دی ہیں. ہمارا شمار ان اقوام میں ہے جو کہ تعمیر کی جدوجہد میں مصروف ہیں. ہم پاکستان کی تعمیر و شب و روز جو ہے تعمیر میں لگے رہتے ہیں. اس تعمیر میں اگر ہم نے نظام اسلامی اور اخلاق اسلامی کو نظر انداز کر دیا تو ہم نہ صرف تعمیری جدوجہد میں ناکام ہو جائیں گے بلکہ ہماری مجلسی زندگی درہم برہم ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ہم اپنے تشخص ملی سے بھی محروم ہو جائیں گے. دیکھیں کتنی خوبصورت یہ جو ہے باتیں ہیں جو مجلس کے آداب کے بارے میں. یہ تھوڑا سا میں نے ویسے ہی ایک اوور آل بات کی ہے، ایک ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے آپ لوگوں سے یہ بات میں نے شیئر کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں ہیں جو اگر ہم اس کو جو ہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ لیں، تو دیکھیں بدمزگی بھی پیدا نہیں ہوگی اور ایک منظم معاشرہ جو ہے ہمارا تکمیل میں آئے گا. ایک اچھا کہتے ہیں نا امپیکٹ پڑے گا، ایک اچھا امپریشن پڑے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. باب تسلیم عند القيام والقعود. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بالحق من الآخرة. روایت ہے، یہ باب مجلس میں بیٹھتے اٹھتے وقت کے سلام کا بیان ہے کہ روایت ہے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہنچے کوئی تم میں سے کسی مجلس پر تو چاہیے کہ سلام کرے وہاں کے لوگوں پر، پھر اگر اس کا جی چاہے بیٹھنے کو تو بیٹھ جائے، پھر جب کھڑا ہو تو پھر سلام کرے، اور پہلا زیادہ ضروری نہیں ہے پچھلے سے، یعنی دونوں ضروری ہیں. یہ حدیث جو ہے وہ مروی ہوئی ہے سے ابن عجلان سے بھی انہوں نے روایت کی کہ سعید مقبری سے انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ٹھیک ہے،
اچھا، اب یہ والی جو بیان ہے چھوٹے چھوٹے، یہ میں نے آپ کو جو ہے ایکسپلین کیے ہیں مجلس کے بارے میں، تھوڑا سا ہم نے اس بارے میں غور و فکر کی ہے، تو بڑی ہی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ آئی ہیں ہمارے علم میں۔ سب سے برے لوگ وہ ہیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو شغل خور ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں، اور وہ لوگ جو بری الذمہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی خوبصورت بات اس میں بیان کی گئی ہے، کیا اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں نا کہ جو چغل خوری اور یہ والی چیزیں، یہ بھی تو دیکھیں نا مجلسوں کے ایک کچھ عمل ہیں، کچھ ہم لوگوں کے آداب ہیں جو اس میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، کہ دیکھیں آدھی سے زیادہ محفلیں جو ہوتی ہیں اس میں تو چغل خوری، بیک بائٹنگ شروع ہو جاتی ہے، دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ ہر ٹاپک ہمارے پاس وہ یاد آ جاتا ہے، ہمیں اس کی برائی کرنا، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ کتنی ہی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں بہت اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے آداب مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ کیا اس سے سبق ملا کہ آپ جس بھی مجلس میں جائیں یا محفل میں جائیں، وہاں پہ آپ کوئی بھی بات چیت کر رہے ہیں، کوئی بھی اگر کوئی دین کی بات ہے، کوئی ذکر الہی ہے، کوئی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر و تذکرہ ہے، اس پہ کوئی غور و فکر ہے، تو چلیں بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ آپ آگے جا کے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، دعویٰ کے طور پہ، تبلیغ کے طور پہ اگر وہ کام کر رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی اس طرح کی مجلس ہے جس میں بالکل فضول ہے، کوئی بات جو ہے آپ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، بس برائیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی، اور بس ادھر سے نکلے ہیں وہاں سے، اور پھر آپ کو کوئی بندہ ملا ہے، کوئی آپ کا دوست احباب ملا ہے، کوئی دوسرا ملا ہے، آپ بس باتیں شروع ہو گئے، ہاں اس مجلس میں تو بھائی میں گیا تھا یا گئی تھی، تو یا وہاں تو یہ ہو گیا، وہاں تو اس نے یہ کر دیا، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا، اس نے تو وہ اس کے خلاف وہ بات کی، اس نے، یعنی کہ چغل خوری، بیک بائٹنگ شروع ہو جاتی ہے پیچھے سے، ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، اور اس بیچارے کو جس کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جی وہ ادھر سے اٹھا کیا ہے، اور وہ مجلس سے باہر گیا نہیں ہے کہ آگے جو ہے ادھر تو ایک جو ہے شکایتوں کا اور چغل خوری یا جو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا جو ہے اس کی غیبت کے انبار لگ گئے ہیں، تو وہ غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس نے یہ کر دیا، وہ ایک لیڈی وہاں سے اٹھی نہیں ہے تو دوسری ابھی وہ میرے خیال ہے واش روم کے لیے گئی ہوگی، ابھی واپس بھی نہیں آئی ہوگی، تو دو آپس میں اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر چکی ہوں گی۔ یہ عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہے، تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے اور بالکل ناقابل برداشت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت مذمت فرمائی ہے، اور بہت زیادہ اس بارے میں جو ہے اس کو روکا گیا ہے۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مفہوم ہے حدیث کا، کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ کہ دیکھیں نا یہ کتنی ہی ایک گہرائی والی بات کی ہے اس میں۔ یہ راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتاب الایمان سے لیا گیا ہے مفہوم۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا اگر اخلاق اچھا ہوگا نا، کسی بھی محفل یا کسی بھی مجلس میں آپ جائیں گے، آپ کا اگر اخلاق اچھا ہے تو آپ جو ہے وہ میرا خیال ہے سب سے خوبصورت انسان ہوں گے، کیونکہ جو ایک اچھے اخلاق والا انسان ہوگا وہ کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا،
کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرے گا، اپنا وقت ان فضولیات میں برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. مطلب دیٹ پرسن وڈ نیور ایور ویسٹ his or her time on this, what you call that, lame activities, with these like useless activities. اس سے کوئی حاصل نہیں ہے. you will get nothing out of it. کیا حاصل ہوگا؟ just گناہ. just جو ہے you will get only، کہتے ہیں نا کہ you will گیٹ کیا ہے، نتھنگ. یعنی آپ جو ہے ایک برڈن اپنے کندھے پہ لے کے اس مجلس سے اٹھیں گے، گناہ کا جو ہے وہ برڈن ہوگا، وہ آپ کے بھاری بھرکم وزن لے کے اٹھیں گے، آپ گناہ کا وزن کہیں گے جس کو. تو کتنی ہی دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت خوبصورت باتیں ہیں. چھوٹی چھوٹی حدیث مبارکہ میں آپ سے شیئر کروں گی. جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. چھوٹی سی بات ہے اور بہت مختصر سا ایک سینٹنس جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، جب تم حیا نہ کرو تو تم جو چاہے کرو. دیکھیں ایک اٹس اے ویری ویری obvious تھنگ دیٹ if you don't have حیا means that آپ میں ایک جو ہے نا شرم کہتے ہیں اس کو، حیا نہیں ہے، شرم. اب آپ میں وہ کہتے ہیں نا ایک سیلف رسپیکٹ اس کو کہہ سکتے ہیں. اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ تو پھر آپ یہ حرکت کریں گے، دین یو آر گونا ڈو سچ اسٹف. دیکھیں آپ کیسے گوارا کریں گے؟ آپ گوارا کریں گے کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے اور اس طرح کی آپ کی پیچھے کوئی اس طرح بات آپ گوارا کریں گے؟ آپ کو نہیں اچھا لگے گا نا. تو اسی طرح the person who is doing it، تو وہ تو جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوں گے تو وہ بھی گوارا نہیں کرے گا. تو جسٹ آپ اگلے انسان کے بارے میں سوچا کیجئے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اگلے انسان جو اگر دوسرا انسان آپ کے بارے میں کرے گا، آپ کے لیے کرے گا، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا نا. تو پھر کیوں وہ عمل کرنا جو آپ کو خود اچھا نہ لگے. اور سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس چیز کو جو تھے وہ کرتے تھے نا، بالکل وہ اس پہ انکریج نہیں کرتے تھے نا، اس کو بالکل مذمت کی تھی انہوں نے. یعنی کہ آپ بہت اچھی بات ہے جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، کہ جب آپ میں اتنا وہ ہے ہی نہیں، آپ ہر منہ اٹھا کے آپ ہر ایک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سارا وہ آپ میں ایک ختم ہی ہو گیا، بے باکی آ گئی ہے ساری. تو وہ پھر اللہ سے بھی شرم ختم ہو گئی ہے نا، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ایسا تو نہیں کرنا. کسی کا پردہ رکھنا ہے تو آپ نے رکھنا ہے. اللہ اگر آپ کسی کا پردہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آگے آخرت میں آپ کا پردہ رکھیں گے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. پتہ بھی کسی کا کچھ چل جائے تو بس ڈھانپ لیں، عزت رکھ لیں. کیا جائے گا آپ لوگوں کا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا. اگلے انسان کی اگر عزت تھوڑی سی بچ رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو بس چپ کر جائیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کچھ ہو بھی گیا ہے بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف فرما دیں. اللہ تعالیٰ میں جو بہت گناہ گار ہوں، میں پردہ رکھ لوں اگر کسی کا، تو اللہ تعالیٰ آپ میرا پردہ رکھ لیں. تو اگر غلطی ہو جاتی ہے، دیکھیں انسان ہے نا، شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے. ہر ٹائم اس سے کوئی نہ غلط کام کرانے پہ وہ تلا ہوتا ہے. اس کو کروانا ہی کروانا ہے نا. اس نے تو اس کا تو موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا نا. کہتے ہیں وہ اتنا فوکسڈ ہے کہ وہ تھکتا نہیں اپنے کام میں. وہ جو ہے وہ بس اس نے کرنا ہی کرنا ہے، وٹ ایور ہی از میڈ فار. تو اس نے تو ادھر ادھر ہونا نہیں ہے. تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے یا کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، آپ بہک گئے ہیں تھوڑے، اس کے لیے تو فوراً ریپینٹ کر جائیں، فوراً معافی مانگ لیں. اور اس عمل کو اگر آپ سے وہ عمل خدا نہ خواستہ غلطی سے ہو بھی گیا ہے تو اس پہ توبہ استغفار کر لیں اور اس پہ معافی مانگ لیں اللہ سے دل سے کہ اللہ آئندہ میں نہیں کروں گی، یا اللہ میں نہیں کروں گا، میں آئندہ اس چیز پہ بالکل نہیں ہے، میرے سے غلطی ہو گئی. میں اس وقت میں
جو ہوں میرے آنکھوں پہ کانوں پہ پردہ پڑ گیا تھا، میں جو سوچنے سمجھ کے قابل میں نہیں رہی تھی یا رہا تھا، تو یا اللہ اب مجھے شعور آ گیا ہے تو میں آپ سے ریپینٹ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں اس چیز پہ جو ہوں میں دوبارہ اس عمل کو نہیں دہراؤں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیں گے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ایک معافی اور ایک آنسو کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منتظر ہوتے ہیں کہ یہ میرے لیے اس نے توبہ کے لیے ایک آنسو بہایا ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے؟ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، بہت محبت کرنے والے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے رحمت للعالمین ہم لوگوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے، تاکہ ایز اے رول ماڈل، تاکہ ہم ان کو دیکھیں، اور ہمیں ایک ڈیمو انہوں نے دیا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہمیں آگے اپنی جو کریشن ہے ان کو مسئلہ نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو اپنی امتحانات کی تیاری کرنے میں۔ جو عمل انہوں نے دکھا دیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو، تاکہ ہم ان کو اسی طریقے سے اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لائیں، تاکہ آگے والے امتحان میں، آخرت کے امتحان میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں آپ سرخرو کرنا آخرت کے امتحان میں، قبر کے امتحان میں، آگے جنت دوزخ کا جو ہے اس جو بہت بڑا جو المیہ ہے، جو امتحان ہے اللہ تعالیٰ، اس پہ ہمیں پورا اتارنا اور دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ تم ایسے آدمی کے پاس نہ جاؤ جو غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والا ہو۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے اس نے کہ دیکھیں علم غیب جو ہوتا ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ علم جو ہے غیب کا، جو بھی وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے، وہ ایک آپ سے جو ہے وہ صحیح بات نہیں کر رہا ہے۔ تو پلیز جو ہے کائنڈلی یہ جو آپ ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں نا اس کو، ہاتھ دیکھنے کے، یہ علم نجوم ہو گیا، ستاروں کا علم ہو گیا، یہ ہاتھوں کا علم ہو گیا، جی یہ لکیر کدھر کہہ رہی ہے، آپ کو فیوچر بتائے گی، آپ کو آپ کا جو ہے وہ ماضی حال مستقبل بتا دے گی۔ ماضی تو چلو پھر بھی ہے کہ گزر گیا، وہ تو مستقبل بتا دے گی، ایسا ہوگا ایسا۔ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ سے انتہائی جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، اور وہ شیطان کا ساتھی ہے، کیونکہ یہ بالکل جو ہے حرام ہے اور اس سے ممنوع فرمایا گیا ہے۔ بالکل اس چیز کو جو ہے اس پہ ایک الگ بحث ہے، اور یہ ایک شرک کا کام ہے، اور بالکل جو ہے اس پہ جو ہے اس پہ توجہ نہ دیجیے اور اس سے دور رہیے۔ قبروں کو سجدہ نہ کرو، یعنی اس قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ یہ صحیح مسلم سے ہے، اور پچھلی جو ہے وہ بھی صحیح مسلم سے تھی کہ آپ نے جا کے وہ جو آپ پیر و فقیروں کے چکروں میں ہوتے ہیں، جاتے ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے قبروں میں جا کے ان پہ سجدے کرنا، پھول چڑھانا، یہ ہے وہ ہے، اور انہی سے جا کے بھئی وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، وہ آپ کی کیا مدد کریں گے؟ آپ ان سے جا کے جو ہاتھ اٹھا کے قبروں پہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، بدعات کر رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا کے لیے اس چیز سے رک جائیے۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ خلاف ہے سنت رسول کے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے، جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہم سب کو بتائے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں یہ عمل۔ تو خدا کے لیے اس عمل سے نکل آئیے۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، یعنی کہ موت کو بھی کثرت سے یاد کرو، تاکہ تم لوگوں کو، یعنی ہم لوگوں کو، مجھے آپ کو اپنی زندگی کا صحیح طور پر موازنہ کرنے کا احساس ہو، یعنی ہمیں اپنی صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا شعور آئے۔ موت کو یاد کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں گے نا۔ اگر موت ہی بھول جائے گی تو پھر تو ہم عیاشی میں پڑ جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا بھئی ٹھیک ہے آئے گی تو آئے گی۔ جب موت کو یاد رکھیں گے تو پھر ہر لمحہ ہمارا، ہر عمل ہمارا ایک تزکیے کے ساتھ ہوگا، ہر عمل ہمارا ایک صحیح طریقے سے، ہر قدم رکھنے سے پہلے ہم سوچیں گے کہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ موت کا ڈر ہوگا کہ آگے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے۔ منکر اور نکیر آ گئے، ان کے سامنے کیا ہم نے جو ہے وہ کرنا ہے، سوالات کیا ایگزامز کی ہماری تیاری، جو عمل میں ہوگا ظاہری بات ہے جوابات بھی وہی ہوں گے۔ تو یا اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے یہاں پہ، کیونکہ جو عمل ہم یہاں پہ کر رہے ہوں گے آگے اس عمل کا ہی ہمیں جزا جو ہے ملے گی، ٹھیک ہے، اسی کا ہی ہوگا۔ یہ فیکٹ ہے نا۔ دیکھیں جس انسان جس حالات میں اس دنیا کی زندگی گزارے گا، انہی حالات میں وہ آگے جا کے جواب دے گا۔ یہ بہت ہی obvious سی بات ہے کہ جیسے دیکھیں نا، آپ ٹیسٹ ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہوتا ہے کسی کا،
کسی کا بھی ہے، آپ کی کسی کے انگلش ٹیسٹ ہیں، میتھمیٹکس ہے، whatever سائنسز، کمپیوٹر سائنسز، آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنسز، آج تو پتہ نہیں کیا کچھ اب تو سبجیکٹس آ گئے ہیں، آپ کی انجینئرنگ ہے، آپ کی وٹ ایور ٹیچنگ ہے، کوئی بھی ایگزامز آئی ٹی کے ہیں، وٹ ایور آپ جو دے رہے ہیں اپنے، تو ان ایگزامز کو آپ مجھے بتائیں جس سبجیکٹ کو، سپوز کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے آپ کا، بایو فزکس ہے آپ کی، کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ اکنامکس ہے، اب میں کس سبجیکٹ، پتہ نہیں کون کون سے سبجیکٹس ہیں، جس سبجیکٹ کو آپ پکڑیں گے اور اس کی تیاری کریں گے، تو جب آپ ایگزام میں جائیں گے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھیں گے، سپوز آپ اکنامکس دے رہے ہیں، یا آپ اس کی تیاری کر کے آپ ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھے ہیں، تو جب آپ آگے بیٹھیں گے تو پیپر بھی آپ کا اسی سبجیکٹ سے متعلق آئے گا نا، یا میتھمیٹکس کا جو ہے وہ پیپر آ جائے گا اور آپ تیاری اکنامکس کی کر کے گئے ہوں گے، تو کیا ہوگا پھر؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، آپ اگر اکنامکس کا کر کے گئے ہیں تو آپ کا پیپر بھی وہی آئے گا، آپ وہی سالو کریں گے، جتنا آتا ہوگا آپ نے کیا ہوگا، آپ اٹیمپٹ کریں گے، چاہے 80%، 70%، 100%، 20%، 30، 50، 60، وٹ ایور، اس کو دے کے آپ آ جائیں گے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوگا. لیکن اگر آپ تیاری میتھمیٹکس کی کر کے چلے گئے ہیں اور پیپر آپ کا اکنامکس کا آ گیا ہے، تو مجھے بتائیے کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں تو منہ ہی دیکھ رہے ہوں گے نا سب کا. کیا ملے گا آپ کو؟ زیرو. کیونکہ تیاری تو آپ نے دوسرے سبجیکٹ کی ہے، ساری رات آپ اس پہ گزار کے آئے ہیں، تو آگے تو وہ آ گیا ہے. اب مجھے بتائیں، دنیا میں بھی یہی ہے، پریکٹیکل آپ کا بالکل یہی ہے. ڈیمو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فارم میں، جو انہوں نے عمل کر کے حدیث اور سنت کے لحاظ سے جو انہوں نے بتایا کہ ایسے کرنا ہے. مینول قرآن کی فارم میں بھیج دیا، تھیوری ہمارے پاس موجود ہے، اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایگزامینیشن ٹیسٹ ہے. پڑھ آپ کچھ اور رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب پیپر تو اسی میں سے آئے گا نا. اور پھر اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا عملی جو معاملہ ہے وہ درست ہوگا. یعنی قرآن اور سنت پڑھیں گے تو عمل میں بھی وہ بات لائیں گے، اور پھر مطلب پروسیس ہے نا پورا، عمل میں لائیں گے، پھر آپ اس کو عمل کریں گے، اور پھر آپ اس لحاظ سے زندگی گزاریں گے، پھر دنیا کے معاملات بھی اسی طرح کریں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. پھر جو اندر چھوٹے موٹے ہر چیز، جیسے پوری زندگی اسی لحاظ سے آپ طریقے سے جب چل رہے ہوں گے، اور پھر اسی طرح آپ کی زندگی ختم ہوگی. اور پھر آپ کا آگے وہ کہیں گے اچھا جی ہاں پڑھا آپ نے، قرآن ہی تھا، آپ مسلمان ہی تھے، کلمہ بھی آپ نے پڑھا تھا، توحید بھی تھی آپ کی، اچھا ٹھیک سارا کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی 5 سوالات آپ کے مین ہوں گے. پھر پوچھا جائے گا جی زندگی کا، آپ پہلے تو پوچھا جائے گا نا مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، تاکہ ایک تو کلیئر ہو نا، ہاں جی مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اچھا جی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری کہاں. تو وہ پھر اگر آپ نے پڑھا ہوگا، پریکٹسنگ ہوں گے، تو پھر آپ نے واقعی پڑھا ہوگا اور اس پہ عمل کیا ہوگا، تو آپ اس کے جوابات دے سکیں گے. اگر پریکٹسنگ نہیں ہوں گے، خالی کلمہ ہی پڑھا ہوگا اور پریکٹس نہیں کی ہوگی، تو پھر کیسے جواب دیں گے؟ ساری تو آپ کی مووی ادھر چل رہی ہوگی کہ یہی عمل کیا، تو جو عمل کیا ہوگا جواب بھی اسی لحاظ سے آپ نے زندگی جہاں گزاری اسی لحاظ سے آپ آگے جواب دے رہے ہوں گے. تو یہ تو بہت ہی آسان سی بات ہے. اس لیے اللہ، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے، اللہ پاک ہمیں، مجھے تو یہ اللہ بس بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں ڈال دے. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ آپ نے ہمارا حساب لینا ہے، بالکل ہم اس قابل نہیں ہیں. عمل تو ہمارے بالکل ذرہ برابر دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کن چکروں میں ہم پڑے ہوئے. اللہ پاک بس یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، سب امت کو اپنی معاف فرما دیں، اور یا اللہ شعور دیں، عقل دیں، فہم دیں، قرآن کا صحیح فہم دیں، اس کو سمجھنے کا، سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا اور اس پہ چلنے کا جو ہے وہ شعور اور فہم دیں. بدعات سے بچائیں یا اللہ بس، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور اس کے جو ہے جو بھی ہے اس کے پلانز یا اللہ، اس سے ہمیں جو ہے وہ نجات دے دیں. کیا کر سکتے ہیں، یہی انسان دعا کر سکتا ہے. دنیا میں ایسے رہیں جیسے اجنبی یا مسافر ہے. یہی صحیح بخاری ہے کہ جیسے آپ ایک ٹریولر ہیں، اس طریقے سے اس دنیا میں ٹائم گزاریں. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے،
ہم تو ایسے گزار رہے ہیں زندگی میں، تو سیریسلی بہت زیادہ میرا تو اپنے آپ پہ بہت، مجھے اس چیز پہ میں اپنا محاسبہ جب کر رہی ہوتی ہوں تو خیر میں تو بالکل ہی وہ ایسے دل کرتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں نیچے چلی جاؤں، اور مجھے کہیں میں انسان ہی نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں نا حضرت ابوبکر کہتے ہوتے تھے کہ اللہ میں تنکا ہوتا، کہ میرا حساب کتاب نہ ہوتا. میرا بھی یہی ہے کہ اللہ میری کچھ اور ہی ہوتی جس کا حساب کتاب نہ ہوتا، ایسی کوئی ادھر ادھر چیز پڑی ہوتی، اس قابل تو ہے نہیں ہے ہم، اتنے برے ہمارے جو ہے وہ اعمال ہیں. اجنبی اور مسافر کی طرح دیکھیں زندگی گزارنی ہے. ہم تو لگژریز میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں گھر ادھر ادھر کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کھانا پینا ہر چیز، ہر نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کن چیزوں میں ہے، لیکن یا اللہ بس جو بھی آپ نے اس کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ اگر اللہ آپ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں تو یا اللہ پاک بس حساب کتاب نہ لینا، یا بس اس لیے آپ نے دی ہیں اللہ تعالیٰ، یہ آپ کی چیز ہے اور یہ فانی ہے، یہ ہم ٹیمپریری ہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اتنا اچھا اس میں رکھا ہے، لیکن یا اللہ بس اس میں گم ہونے سے بچا لینا، یا اللہ اس کے شر سے بچا لینا. کیونکہ کہتے ہیں نا مال بھی ایک شر ہے، اگر زیادتی اس کی ہو جائے، نعمتیں بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ بھی ایک شر ہے. کیونکہ ظاہر بات اولاد کا بھی، یہ سب کا ایسے ہی ہے کہ اس کو ہمارے لیے امتحان کے لیے نہ بنائے یا اللہ، بس ہمارے لیے وہ جو ہے وہ بہتری کا باعث بنے. اگر ہے تو یا اللہ اس کو صدقہ خیرات اور بس ایسا دینے والا بنائے کہ ہم بس اس میں ہم جذب نہ ہو جائیں، دنیاوی جو یہ اٹریکشنز ہیں یا اللہ اس چیز میں ہم وہ نہ ہو جائیں. بس ہر محاسبہ کرتے رہیں یا اللہ اپنا. اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور آگے بڑھائے. صحیح مسلم. جو بھی حدیث دیکھیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو آگے پہنچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کا چہرہ تر و تازہ رکھے. کتنی خوبصورت بات ہے اللہ، بس ایسا ہی رکھنا ادھر بھی اور آگے بھی، پھولوں کی طرح تر و تازہ. تو یہ کتنی خوبصورت احادیث چھوٹی چھوٹی جو ہیں ہم نے جو ہے وہ شیئر کی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح سنن ترمذی اور صحیح مسلم ایمان 2113. ٹھیک ہے، یہ آپ صحیح سنن الترمذی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھیں نا، اور ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے. یہ بھی کتنی اچھی حدیث جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ نماز ہی ایک فرق ایک جو ہے مسلمان اور کفر میں ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے، اور ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے. پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ یا اللہ ہم لوگوں کی نماز کو قائم کر دے. یا اللہ ہمیں ایک سچا، کھرا، نیک اور اچھا مسلمان بنا دے. وہ والا مسلمان بنا دے جو عمل کرنے والا ہو، عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. مومن جو صحیح طریقے سے دل سے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ آپ پسند فرماتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اپنے امتی کو دیکھنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے یا اللہ وہ لاج رکھ لے کہ ہم ان کی امتی کہلانے کے قابل ہوں. یا اللہ ہمیں اس عہدے پر فائز کر دے. یا اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں لے آئیں. یہ دعا ہے ہم سب کی، میری، آپ کی، سب کی. بہت ہی جو ہے، بہت ہی دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے وہ باتیں ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں. اور جو بیک بائٹنگ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجلس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جس میں ہم جو ہے غیبت کے حوالے سے میں ایک ضرور جو ہے بات کروں گی. او یو ہو ہیو بلیوڈ avoid much negative assumptions. Indeed, some assumptions
is sin, and do not spy or backbite each other. Would one of you like to eat the flesh of his brother, and when dead you would detest it and fear Allah? Indeed, Allah is accepting of repentance and merciful. دیکھیں یہ قرآن 49:12 میں ہے کہ غیبت کا پتہ کیا ہے؟ ایسا ہے کہ جیسا آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو، آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں؟ کہ کتنی ہی کوئی ایک مطلب میں رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں مجھے اس بات کو پڑھ کے اور سن کے کہ کیا اس چیز کو اگر ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں بیک بائٹنگ ہوتی ہے، یہ غیبت میں آ جاتا ہے. کوئی بھی ہو اگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کسی کے پیچھے ہیں اور آپ اس کے بارے میں بات کریں، اس کو معلوم نہیں ہے، تو دیکھیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیکھیں نا کہ اس لیے اس کی مذمت فرمائی ہے کتنی زیادہ، اور سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اگزامپل دیکھیں کتنی سختی سے وہ دی ہے کہ ایسے ہے. اس کا ایک وہ کہتے ہیں نا آپ کو ایک کلپ دے دیتے ہیں کہ جی یہ ہے، اب آپ دیکھ لیں، تو انسان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے. اور ہم لوگ دیکھیں ایک عام ہمارے معاشرے میں یہ تو سب سے گندی عادت ہے کہ ہم کسی کے جو ہے وہ بات کیے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے. اس نے یہ گھر میں ہی ایک میاں بیوی کے بارے میں کرا، بیوی میاں کے بارے میں کریے، ادھر بہن بھائیوں کے، بھائی بہن کے، ادھر رشتہ دار اس کے رشتہ دار اس کے بس وہ اٹھنے کی دیر ہے کہ ایک اٹھا نہیں تو پیچھے سے وہ شروع ہو گئے. بھئی ایکٹیویٹی بن گئی ہے ہمارے معاشرے میں، تو کہ اس چیز کو ایز اے وہ ایک بڑی ایکٹیویٹی اور بڑا ایک وہ بنا دیا گیا ہے کہ ہو بھائی جب تک اس کا ہم نے وہ ہے نا کہ برائی نہیں کر لینی نا اس کی، تو بس چین نہیں آنا، سانس نہیں آئے گی آپ کو، اور وہ نوالا نہیں حلق سے اترے گا. کتنی وہ میں کہتی ہوں نا ایک پست بات ہے، یہ بہت ہی وہ کہتے ہیں نا ایک لوور کیٹیگری کی بات ہے، بالکل فخر کی بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس چیز کو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں کہ اس کو ہم جو ہیں وہ سب لوگ جس میں میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا پورا معاشرہ ہی آتا ہے اس میں، جتنے بھی لوگ ہیں سب اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. اگر کوئی آپ کو اگر یہ کہتے ہیں نا اچھی بات پتہ چلی ہے تو آپ کسی کو شیئر کر دیں، آگے بتا دیں. اگر کوئی کر رہا ہے نا تو آپ چپ کر جائیں، یا اس کو کہہ دیں یار دیکھو میں تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا، تو کائنڈلی اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ کھائیے. آپ یہ حدیث سنا دیا کیجیے ان کو آگے کہ دیکھیں یہ والی اس کے اسپیکٹس ہیں، تو میں تو نہیں کھانا چاہتا، اور میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شدید حکم ہے اس کے بارے میں، اور اس بارے میں تو یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ اگر چاہتے ہیں تو میں تو آپ اس بارے میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا یا ہو سکتی، تو آپ حدیث کا حوالہ دے دیجئے اور آپ کر لیں، یا چپ کر کے وہاں سے اٹھ جائیے یا اگنور کر دیجئے اور شامل لحال مت ہوئیے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں نا ایک چھوٹی سی بات ہے مجلس کے حوالے میں، آخری ہم نے اس کو اختتامی طور پہ اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. تو آج کا جو ہے وہ موضوع ہم یہاں پہ اس بات سے اس حدیث سے جو ہے اس اختتام پذیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے جو ہے موضوع کے ساتھ دوبارہ میں آپ کے ساتھ جو ہوں وہ حاضر ہوں گی. تو انتظار کیجیے گا انشاءاللہ تعالی، اگر زندگی رہی، اور جو ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے. اور بس آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب کو جو ہے اللہ عز و جل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے اور عمل کرنے والا بنا دے. بس یہی میری دعا ہے آپ سب کے لیے، اور آپ ہی میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی بنا دیں جیسا اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کہتے ہیں نا آب کوثر سے
پانی پینا اتنا آسان نہیں ہے حوض کوثر سے. تو وہ والا جو ایسپیکٹ ہے، یا اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دیں، اس قابل بنا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہم اغفر لی. اقرأ أخيا ورتل القرآن